کا ساتھ ہوگا۔ مال دو ہیں، ایک رزق حلال ہے اور ایک رزق حرام ہے، مال حرام اور مال حلال، ان دونوں کے بھی اپنے دوست ہیں۔ جس دن دروازے کی چوکھٹ نے حرام مال نے دروازے کی چوکھٹ پار کرنا سیکھ لی، یہ اپنے سنگتیوں کو، اپنے بیلیوں کو، اپنے تعلقات، اپنے رشتہ داروں کو بلائے گا۔ نافرمانی حرام مال کا دوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی دوست، میاں بیوی کی نااتفاقی حرام مال کا دوست، بے برکتی حرام مال کا دوست، قرضے حرام مال کا دوست، بیماریاں، صحت پر زوال اور پریشانیاں حرام۔ جب یہ حرام مال گھر میں آنا شروع کرتا ہے تو اللہ سے دوری کا چشمہ آنکھ پہ لگ جاتا ہے، اسے مسجد نظر نہیں آئے گی، حرام مال آئے گا، اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس کا دل جمعہ نہیں عید کی نماز پڑھنے کو بھی نہیں دل کرے گا، بلکہ پڑھتا ہوا لوگوں کو دیکھ کر گالیاں نکالے گا، تھوڑے کو اور کم کوئی نہیں، یہ جماعت والوں کو گالیاں دے گا جب حرام مال آیا۔ تو اس حرام مال کا ٹارگٹ ہے، کہتا ہے میری ایک مقصد ہے، کوئی مقصد لے کے تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری لڑکی پر، تیرے لڑکے پہ میں نے اٹیک نہیں کرتا، میں نے تیرے ایمان کے خاتمے پر اٹیک کرنا ہے۔ جب تک تیرے اندر میں جاتا رہوں گا، کوشش کروں گا تجھے حرام موت ماروں، حلال کی موت نہ ماروں۔ حلال مال جب گھر آتا ہے، حلال مال کا دوست برکت، رحمت، فرما برداری، تابع داری۔ جب حلال مال کا چشمہ آنکھ پہ چڑھتا ہے، اسے اذان کی آواز سریلی معلوم ہوتی ہے، قدم خود بخود اٹھ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کو نہیں، دیکھنے کو دل کرتا ہے، چومنے کو دل کرتا ہے، خوشبو لگانے کو دل کرتا ہے، قرآن پہ خرچ کرنے والے کو دل کرتا ہے، مسجد نظر آتی ہے۔ اور حلال مال کا ایک ٹارگٹ ہے، کہتا تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے گھر میں اس طرح نہیں رہوں گا، تو مجھے اپنے گھر میں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ، میں کوشش کروں گا مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرواؤں گا اور تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا۔ یہ حلال مال۔ دیکھو بھائی، ایک بندہ یوں کہے کہ یار پتہ نہیں میری روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، پتہ نہیں جو اندر جا رہا ہے حرام کا، آسان سا نسخہ، آسان سا اس کا تجربہ، آسان سا پیمانہ میزان۔ اگر کھانا کھا کر نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو اور اخلاق اور کردار اچھا، آنکھ کی حیا کو، سچ بولنے کو دل کرے تو سمجھو اندر حلال جا رہا ہے، اور اگر نقشے بگڑ جائیں تو سمجھو لقمہ حرام کا اندر جا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی، میں وہاں حضرت بہلول کے ہاں بھی گیا، کافی دیر بیٹھا رہا آپ کی قبر کے پاس، تو حضرت بہلول کے پاس حضرت آئے مالک جنید بغدادی اور کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میری اتنی جلدی دعا نہیں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا تجھے روٹی کھانی آتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی، وقت کا جنید، ہزاروں کا مجمع جس کے درس میں بیٹھے، وہ حضرت بہلول کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا جی حضرت آتی ہے۔ کہا کیسے کھاتا ہے؟ کہا ہاتھ دھو کے کھاتا ہوں، اور کبھی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، اور دسترخوان آگے بچھا کے کھاتا ہوں، اور لقمہ چبا چبا کے، چھوٹا لقمہ، یہ بھی سننا ہوتا ہے، بڑے بڑے لقمے نہیں۔ یا تو شرطیں ہیں، 1 منٹ کے اندر تھال ختم کرے گا 10,000 روپے، ایک سانس میں کرے گا، لعنت ہے۔ سنت سے جو ہٹ کے کام ہوگا وہ لعنت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا چبا کے کھایا۔ اطباء، حکماء کہتے ہیں، حکیم حضرات، کہ ایک لقمے کو کم از کم 32 دانت ہے، 32 مرتبہ چباؤ، بعض کہتے ہیں 40 مرتبہ چبانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا پیٹ جلدی بھر جائے گا، ورنہ اندر جا رہا ہے، دانتوں کو موقع ہی نہیں مل رہا، معدے کو موقع ہی نہیں مل رہا، جیسا جا رہا ہے ویسا باہر آ رہا ہے میرے میں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جی ہاں مجھے تو آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں، پانی پہلے پیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی گفتگو سنی اور بہلول دانا نے اٹھایا لٹ کہ چل، جسے روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا اسے میں کیا نصیحت کروں، چل پہلے روٹی کھانے کا طریقہ سیکھ کیا۔ حضرت جنید بغدادی پریشان ہوئے کہ حضرت یہ روٹی کھانے کا طریقہ جب آتا نہیں تو مجھے بتائیں۔ فرمایا میاں یہ جو تو نے سارے طریقے کار بتائے ہیں یہ تو کھانا کھانے کے آداب ہیں، یہ تو کھانا کھانے کی سنت ہے۔ فرمایا پھر طریقہ کیا ہے؟ کہ دسترخوان سج جائے، جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ دسترخوان پہ جو اللہ کا رزق پڑا یہ حلال کے پیسوں کا ہے، اس وقت تک تو لقمہ بنا کر منہ میں لے جانے کی ضرورت نہیں میرے عزیز۔